کبھی سوچا ہے کہ وقت میں آگے پیچھے جانا یعنی ٹائم ٹریول کیا یہ ممکن ہے؟ فلموں میں تو ہم سب نے دیکھا ہی ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ صرف ایک کہانی نہ ہو؟ اگر یہ ایک ایسی حقیقت ہو جس کا تعلق سیدھا ہمارے ایمان سے ہو؟ تو یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ ٹائم ٹریول صرف ایک دلچسپ خیال ہے یا ہمارے عقیدے کی کوئی گہری حقیقت۔ دیکھیں، فلموں میں تو ہم سب نے ٹائم ٹریول دیکھا ہی ہے نا؟ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے اور الجھا بھی دیتا ہے۔ کبھی لگتا ہے ہاں ہو سکتا ہے، اور کبھی لگتا ہے نہیں بھائی یہ تو ناممکن ہے۔ اور جانتے ہیں اس الجھن کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کی بنیاد سائنس پر رکھ دی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ بھائی جو سائنس کہے گی بس وہی آخری سچ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنس واقعی حتمی سچائی کا پیمانہ ہے؟ ذرا اس پر سوچتے ہیں۔ کیا سائنس خود ایک مسلسل سفر کا نام نہیں ہے؟ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، خود سائنس یہ مانتی ہے کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے۔ سائنس تو جوابات کی تلاش کا نام ہے۔ جو کچھ اسے ملتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے، بس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم سائنس کی حتمی اتھارٹی سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک غلط فہمی ہے۔ سائنس تو ایک مسلسل بدلتا ہوا عمل ہے، کوئی پتھر پر لکھی ہوئی حقیقت ہرگز نہیں۔ اچھا، تو مسلمانوں کے لیے یہ ٹائم ٹریول والی بات ایک بالکل ہی الگ بنیاد سے شروع ہوتی ہے۔ اسے سائنس کی تصدیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ ٹائم ٹریول پر یقین رکھنا یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا انکار کرنا قرآن کی واضح آیات کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ تو چلیں اب سیدھا قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود وقت اور فاصلے کے اصولوں کو توڑنے کی کیسی واضح مثالیں بیان کی ہیں۔ اس میں کچھ بہت بڑی مثالیں ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اصحاب کہف کا مشہور واقعہ، ملکہ سبا کے تخت کا پلک جھپکتے میں منتقل ہو جانا، اور ہاں، فرشتوں کے سفر کی رفتار۔ چلیں سب سے پہلے اصحاب کہف کے قصے کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ، جسے سائنس کی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں، اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ سوچیں ذرا، یہ وہ لوگ تھے جو ایک غار میں سو گئے، اور جب وہ سو رہے تھے تو باہر کی دنیا میں 300 سے بھی زیادہ سال گزر گئے۔ لیکن جب وہ جاگے تو انہیں کیا لگا؟ انہیں لگا کہ شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہی گزرا ہوگا۔ ذرا تصور کریں وقت کا کتنا بڑا فرق ہے یہ۔ اور اس بات کا ٹھوس ثبوت انہیں کیسے ملا؟ جب انہوں نے اپنا سکہ بازار میں چلانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ تو صدیوں پرانا ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اسی تصور کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو سفر ایک دن کا ہے، اگر اس کا موازنہ ہمارے یعنی انسانی حساب سے کیا جائے تو وہ ہزاروں سال کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ اس بات کا کتنا واضح ثبوت ہے کہ کائنات میں وقت کی رفتار ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ اچھا، اکثر جب ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے تو لوگ ان فلمی کہانیوں اور پیراڈاکسز میں الجھ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا وہ گرینڈ فادر پیراڈاکس، کہ بھئی اگر کوئی ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ہی ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ سب الگورتھمک فضولیات ہیں، یعنی یہ ایسے پیچیدہ اور خود بنائے ہوئے اصول ہیں جو اصل بحث سے ہماری توجہ ہی ہٹا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب میں بالکل واضح ثبوت موجود ہیں۔ تو پھر ان واقعات کو سمجھنے کا مقصد صرف کہانیاں سننا تو نہیں ہے نا؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم عمل کے لیے تیار ہوں۔ قرآن ہمیں صرف ایمان نہیں دیتا، بلکہ مستقبل میں نئی ایجادات کے لیے ایک رہنما بھی ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، ان کے اندر وہ سائنسی اصول اور فارمولے چھپے ہوئے ہیں جنہیں بس کھولنے کی یعنی ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ بہت صاف ہے، ہمیں قرآن کی طرف واپس آنا ہوگا، اسے ایک سائنسی رہنما کے طور پر پڑھنا ہوگا، اور مسلمانوں کی وہ جو سائنسی قیادت کی میراث تھی نا، اسے دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس دنیا میں صرف ٹک ٹاک بنانے یا یوٹیوب پر کمنٹس کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمارے ذمے اس سے کہیں بڑے کام ہیں۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال جو سوچنے کے لیے ہے، اگر ماضی کے تمام علوم کی بنیاد قرآن نے فراہم کی تھی تو کیا یہ ممکن نہیں کہ مستقبل کی سب سے بڑی سائنسی دریافتوں کی چابیاں بھی اسی کتاب میں موجود ہوں؟